ادریس علیہ السلام. کیا؟ کون سے علیہ السلام تھے؟ ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام. کیا نام تھا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام. شاباش. تو حضرت ادریس علیہ السلام تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے. ہوا یہ کہ ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، لوگوں کو درس و تدریس کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں سناتے تھے نا، تو وہ فرشتوں میں سے کئی فرشتوں کو بڑی اچھی لگنے لگ پڑی. تو جو ادریس علیہ السلام تھے نا، فرشتوں کی ان کے ساتھ ہو گئی دوستی. کیا ہو گئی؟ دوستی ہو گئی فرشتوں کی. کس کے ساتھ دوستی ہوگی؟ آدم علیہ السلام سے. کس کے ساتھ دوستی ہو گئی؟ آدم علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کے ساتھ. ادریس علیہ السلام. کس کے ساتھ دوستی ہو گئی؟ ادریس علیہ السلام. کس کی دوستی ہو گئی؟ ادریس. کس کی دوستی ہوئی ادریس علیہ السلام کے ساتھ؟ فرشتوں کی. فرشتوں کی. کس کی دوستی ہو گئی ادریس علیہ السلام کے ساتھ؟ فرشتوں کی. تو فرشتوں کی دوستی ہو گئی. ان میں ایک فرشتے تھے جن کا نام آپ کو بتایا تھا اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام. تو ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، اسرائیل جب تم کسی کو مارتے ہو، اس کی روح قبض کرتے ہو، تو اس کے اوپر کیسا وقت گزرتا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں. کیونکہ وہ ادریس تھے، درس و تدریس کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں وہ مرنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب روح کھینچتے ہیں نا اسرائیل علیہ السلام تو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، روح کیا ہوتی ہے؟ روح انسان جو ہوتا ہے نا، یہ دو چیزوں سے بنا ہے. ہمارے اندر بھی روح ہے. ہاں، ہمارے اندر بھی روح ہے. تو جب یہ روح کا مطلب ہوتا ہے وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، جس سے انسان زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم زندہ ہیں تو ہمارے اندر طاقت ہے. روح ہے تو یہ ہم ہاتھ ہلا لیتے ہیں، روح ہے تو ادھر سے پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. داڑھی ابھی نہیں ہوئی؟ نہیں. اچھا، تھوڑی تھوڑی اگی ہے. تھوڑی تھوڑی ہو گئی ہے. چلو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو کھینچنا نا دو ساری کو، ابھی باہر تو آ لینے دو. کیا خیال ہے؟ تو ادریس علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ نا وہ مجھے بتاؤ کس طرح روح نکالتے ہو. اسرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. تو اسرائیل علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام کی روح کو نکالا، اور پھر جب روح کو نکال لیا نا تو پھر ایک لمحے کے لیے روح نکالی اور پھر واپس ڈال دی. آپ کی اینک چمک رہی ہے. میری اینک کو چھوڑو، آپ غور سے میری بات سنو. اگر نہیں دل کر رہا تو چلے جاؤ، سننی ہے تو پھر منہ کیوں بناتے ہو ایسے ایسے کر کے؟ پھر آرام سے بیٹھ کے صحیح طریقے سے سنتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کو قابو کرنا بہت مشکل ہے، مگر اس مشکل سے تو ہم نے گزرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو کیا بتا رہا تھا؟ اسرائیل علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ایک دفعہ موت دو اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک لمحے کے لیے موت دی اور روح واپس جسم میں دوبارہ ڈال دی. کہنے لگے اسرائیل بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسرائیل علیہ السلام اپنی جگہ پر بڑے خوش تھے کہ میں نے مطلب اپنے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے. تو جس طرح وہ ادریس علیہ السلام تھے نا، ان کی دوستی میں نے آپ کو بتایا ہو گئی تھی فرشتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ادریس علیہ السلام فرشتوں سے کہنے لگے کہ فرشتوں، اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بنائی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، تو تم ایسا کرو نا، مجھے ذرا دوزخ تو دکھاؤ کیسی ہوتی ہے۔ دوزخ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں نہ مانتا اس کو سزا دینے کے لیے ایک جگہ بنائی ہے۔ کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ اور کافر ایک دوسرے سے سلام بھی نہیں لیتا، وہ سلام بھی نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو مسلمان سارے لیتے ہیں، مسلمان سارے لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا، ادریس علیہ السلام نے کہا جو دوزخ بنائی ہے نا اس کو جہنم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جہنم۔ ہاں، عربی میں قرآن شریف میں لفظ آیا نا جہنم، نہیں، بڑی دفعہ آیا۔ میرے اس بارے میں نہیں آیا۔ ابھی تو آپ کا جو دوسری دفعہ پڑھ رہے ہو نا، پہلے جب پڑھا تھا تو اس وقت آیا تھا۔ اب پہلے میں پہنچ گیا ہوں الف لام میم میں۔ الف لام میم میں 30th پڑھ لیا سارا؟ تو کتنی صورتیں یاد کر لی ہیں؟ 4۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، ابھی جو بات بتا رہا تھا تو وہ کہنے لگے مجھے جو جہنم ہے نا، دوزخ جو ہے وہ تو دکھا کے لاؤ۔ تو فرشتے ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے پروں کے اوپر بٹھا کر وہ دوزخ گھمانے کے لیے لے گئے۔ دوزخ گھمائی، دوزخ دیکھی، اس میں ادریس علیہ السلام نے بڑے بڑے سانپ بھی دیکھے ہوں گے، اس میں آگ تھی اتنی زیادہ، اس آگ میں لوگوں کو ڈالا جانا ہے وہ بھی ساری دیکھی ہوگی۔ تو جہنم کے اوپر سے ادریس علیہ السلام جہنم کے اوپر سے گزر گئے۔ ساری فرشتوں نے اپنے پروں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا نا، تو اس کے اوپر سے ایسے 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 کر کے گزر گئے۔ پھر کہنے لگے اچھا اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اب مجھے جنت بھی دکھاؤ۔ کیا کرو؟ جنت بھی دکھاؤ۔ تو ادریس علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا کیا کہ کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو جنت بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کو وہ لے کر چلے 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 اور جنت میں لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اور جنت میں لے کر چلے گئے نا، تو اب فرشتے باہر کھڑے تھے، کہنے لگے حضرت صاحب آؤ واپس چلیے۔ کیا کریں؟ حضرت صاحب آؤ واپس چلیے۔ واپس چلیے۔ تو ادریس علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ واپس میں کیوں جاؤں، میں تو اللہ کی جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ لہذا اب فرشتوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، تو فرشتے لڑنے لگے اور کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ثالث بھیجا، فیصلہ کرنے والا۔ کون سا؟ وہ بھی کوئی فرشتہ ہی بھیجا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ دیکھیں ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جنت میں اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ کس کے حکم سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اب ان کو ادھر ہی رہنے دو۔ کیا کرو؟ اب ان کو ادھر ہی رہنے دو۔ اور جس اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہی رکھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند کر لیا ایک بہت بڑے مقام پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چوتھا آسمان ہے۔ کتنواں آسمان ہے؟ چوتھا آسمان ہے۔ اور اسرائیل علیہ السلام کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ ایک دفعہ فوت ہو کے وہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جانے اس سے مراد کیا ہے، مگر ادریس علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ جنت میں ٹھہرا لیا ہے۔ مزیدار کہانی تھی، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ کہانی بڑے بڑے عجیب طریقے سے بنائی ہوئی ہے۔ وہ کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام گئے نا جنت میں، تو جا کر کہنے لگے اب میں نے واپس نہیں آنا۔ تو فرشتے کہنے لگے کیوں نہیں واپس آنا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ جس کو ایک دفعہ جنت میں داخل کرتا ہے نا، تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ کہے کہ واپس جاؤ، اس وقت تک اس کو جنت سے نہیں نکلنا۔
جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا آدم تم جنت سے نکل جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے جنت سے نکل جاؤ تو میں جنت سے نکل جاؤں گا۔ یہ جنت ہے کوئی؟ کون سی؟ یہ کون سی؟ ہماری کدھر؟ جس میں ہم رہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اپنے گھر میں رہتے ہیں نا۔ جنت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک گھر تیار کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ تو ہم نے بنایا نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے گھر تیار کیا ہے اس میں ہر طرح کی آرائش ہوگی، اس میں ہر طرح کی چیزیں ہوں گی، ہر طرح کی کھانے کی چیزیں ہوں گی، کھیلنے کی چیزیں ہوں گی، اس میں ہر طرح کی مزیدار چیزیں ہوں گی۔ انسان جس چیز کی خواہش کرے گا نا، مثلا انسان نے دیکھا ادھر وہ ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے تو کہے گا اے پرندے میں تمہیں کھانا چاہتا ہوں، تو وہ پرندہ ادھر سے سامنے ڈش میں آ جائے گا بنا ہوا، کچھ بھی انسان کو نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی اسے وہ پرندہ لا کر دے دے گا۔ انسان کہے گا میں نے انار کھانا ہے، انار ملے گا۔ انسان کہے گا انگور کھانا ہے تو وہ خود ہی ایسے ایسے چل کے آ جائے گا۔ کیلا کھانا ہے، کیلا اڑ کے آ جائے گا۔ پرندے بھی اڑ کے آ جائیں گے۔ اس کا دل کرے گا میں نے مچھلی کھانی ہے، مچھلی ملے گی۔ مچھلی تو خودی، مچھلی کو بلائیں تو فٹافٹ خودی آ جاتی ہے۔ گھر میں بلائیں تو گھر بھی آ جاتی ہے۔ کس کے گھر؟ خواب آئی تھی؟ ہاں جی۔ اچھا، تبھی اس کا آج مطلب تو بہت ہی پیڑی خواب آئی تھی، ہاتھی والی، کیا؟ کہ نا ہاتھی کے اوپر سے میں گزرنے لگا تو نا ہاتھی کے سینگ بھی تھے نا، ہاتھی کے سینگ چبھ گئے۔ ہاتھی کے سینگ تھے؟ ہاں جی۔ ہاتھی کے تو نہیں سینگ ہوتے؟ سینگ تھے۔ وہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی اور ہی چیز ہوگی۔ نہیں، ہاتھی کے ناخن چبھے تھے ٹانگوں والے۔ اچھا، بہت ہی پیڑے تھے۔ اوہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب سوتے ہو نا تو اپنا بستر جو ہوتا ہے نا اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ کے سونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیچے کوئی چیز پڑی ہو نا، وہ انسان کو چبھ رہی ہو نا نیچے سے، تو خواب میں ایسی خواب بن کے آتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز چبھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا بستر کو جھاڑ کے سونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بستر میں پا کے نہیں سوتا۔ بستر کے بغیر ہی سو جاتی؟ کیسے؟ پتہ ہے کیا، یہ جو چادر جہاں منجی پہ نہیں بچھائی ہوئی وہ نہیں میں نے بچھائی۔ اچھا، آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا تھا امی کو کہ بچھا دیا کریں، اچھا، لیکن میں نے کہا تھا نہیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ اب مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، رات کو چادر شادر چاڑ کے اور بستر صاف کر کے بچھا کر تو پھر اس پہ سونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مچھردانی میں آپ سوتے ہو نا؟ ہاں جی۔ تو وہ مچھردانی کی چادر بھی صاف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوئی ادریس علیہ السلام کی سٹوری ختم۔ اب اس کے متعلق اگر کوئی بات ہوئی تو میں بتاؤں گا یا پھر نئی بات آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔